السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر الدجى لیل ورا خانہ قاب قوسین او ادنیٰ ساری کائنات سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں دنیا کائنات دے اندر مسلمان ذلت دا شکار نے، اسلحہ بھی بہت زیادہ،
افواج بھی بہت زیادہ، تعداد بھی بہت زیادہ، لیکن پھر بھی مسلمان ذلت دا شکار نے۔ وجہ کی ہے مسلمان کیوں ذلت دی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ اس عنوان تے گفتگو کر سکاں کہ مسلمانہ دے ذلت دے اسباب کی نے، اسی کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، وجہ کی ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا تے جنہ بھی فساد بپا ہویا ہے، دنیا دے اتے جنی قتل و غارت ہے، جو بھی معاملات چل رہے ہیں ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، اسی آپ ہی کمایا سب کچھ۔ پوری دنیا کائنات دے اتے اگر حساب لگایا جائے مسلمانہ دی تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، مسلمانہ دے کول ایٹم بمب بھی زیادہ، ہر طرح دی اللہ نے سہولت نال نوازے ہے، پھر بھی اسی کافران دی غلامی تے تلے ہوئے ہیں، کافران دی غلامی کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دے اندر صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا مسلمانہ تے حالات ایسے بن جان گے کہ کافر مسلمانہ تے انج ٹوٹ پین گے جے میں کو پوکھا روٹیاں تے ٹوٹ پیندا ہے، مسلمانہ تے طرح طرح دا ظلم ہوئے گا، مسلمانہ نو حقیر جانیا جائے گا، مسلمان دے خون دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوئے گی، کوئی 50 مار کے چلا جائے 100 مار کے چلا جائے کوئی پوچھن دسن والا نہیں ہوئے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی، اللہ دے پیغمبر کیا مسلمانہ دی تعداد کم ہوئے گی؟ مسلمان اپنا دفاع نہیں کر سکن گے؟ آمینہ دے لال نے فرمایا نا نا نا، صحابہ مسلمانہ دی تعداد بہت زیادہ ہوئے گی، مسلمانہ دے اندر ہر طرح دی سہولت موجود ہوئے گی، تعداد بھی زیادہ ہوئے گی، بدلہ لین دی سخت بھی رکھ دے ہوں گے، ہمت بھی ہوئے گی، بدلہ لے سکتے ہوں گے۔ اللہ دے پیغمبر پھر ذلیل کیوں ہوں گے؟ آمینہ دے لال نے فرمایا، صحابیو مسلمانہ نو وہن دی بیماری لگ جائے گی، جدو وہن دی بیماری آ گئی سمجھ لینا مسلمان ذلیل و خوار ہو جان گے۔ جنہ دے اندر وہن دی بیماری آ گئی اللہ دنیا تے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اللہ دے پیغمبر وہن کیے، آمینہ دے لال نے فرمایا، صحابیو وہن اینو کیا جاندہ ہے کہ مسلمان دنیا نال محبت کرن لگ پین گے، دنیا نال پیار کرن لگ پین گے، دنیا دا روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے اور موت نو بھول جان گے، اینو وہن کیا جاندہ ہے۔ فرمایا جدو اینا چ وہن دی بیماری آ گئی سمجھ لینا مسلمان ذلیل و خوار ہو جان گے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر وہن دی بیماری بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہر بندہ دنیا دی محبت دے اندر مگن ہے، روپیہ پیسہ کٹھا کرنا چاہتا ہے، آخرت نو بھول چکے ہیں۔ آو اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا،
پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرامین تے غور فرماندے آ جانا بہت مختصر کر کے میں دساں گا انشاءاللہ الرحمن اسباب بیان کراں گا کہ مسلماناں تے ذلت دے اسباب کیڑے کیڑے نے کیڑے سبب نے کہ جنہ دی وجہ تو مسلمان ذلیل و خوار نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے دنیا دے اندر جنہ فساد بپائے دنیا دے اندر جنہ کچھ معاملات چل رہے نے ساڑھے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے مسلمان آپ ہی ذلیل ہو رہے ہیں آپ ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا آقا دا فرمانے عالی شان ہے صحیح البخاری دے اندر موجود ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام غور فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگاں تے ایک وقت آ جائے گا لوگ آخرت نو پول جان گے موت نو پول جان گے دنیا نال پیار کرن لگ پین گے اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے بندیاں نو ذلیل و خوار کر دے گا اللہ دنیا دے اتے ذلیل کر دے گا دنیا تے ذلیل ہو جان گے آمینہ دلال علیہ السلام نے اگلا سبب بیان فرمایا پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابن ماجہ دے اندر آمینہ دلال دا فرمان ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جدو لوگاں دے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی لوگ بے حیائی نو پسند کریں گے بے حیائی عام ہو جائے گی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگاں نو ذلیل و خوار کر دیں گے بے حیائی کے میں عام ہو جائے گی عورتاں بازاراں دے اندر عام پھرن گیا جے میں مرد پھر دے ہوندے نے عورتاں نے دوپٹے نہیں لے ہون گے ننگے جسم پھر دیاں ہون گیا ننگے چہرے پھر دیاں ہون گیا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا عورتاں بے پردہ بازاراں دے اندر گھومن گیا عورتاں بے پردہ بازاراں دے اندر آ جان گیا فرمایا جدو بے حیائی عام ہو گئی سمجھ جانا ادو مسلمانہ تے ذلت دا وقت آ گیا مسلمان ذلیل ہو جان گے جاؤ میرے تیرے معاشرے دے چکر لگا بازاراں دے حالات دیکھو بازاراں دے اندر عورتاں زیادہ نے مرد کم نظر آن گے عورتاں زیادہ پھر دیاں ہون گیا بے پردہ پھر دیاں ہون گیا بے پردہ پھر دیاں ہون گیا اور دوسرا لفظ میں بولن دیا بے لباس پھر دیاں ہون گیا آمینہ دلال علیہ السلام دے انہاں دواں الفاظ ہی وضاحت کردہ جاواں آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے دیوس بندہ ہوئے گا دیوس بندہ اللہ ذوالجلال والاکرام دیوس بندے نو جنت دینا تے بڑی دور دی بات ہے اللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں عطا کرن گے صحابہ نے دریافت کیتا اللہ دے پیغمبر دیوس کون ہے امام صدیق الحسن وقت دے بہت بڑے محدث گزرے نے حدیث پڑھ
پڑھا رہے ہیں، بات اتھے ہی چل کے آ گئی دیوس کنوں کہا جاندہ ہے۔ امام صاحب فرمان لگے شاگردو کل جدو گھوڑے تے نکلاں گا عصر و بعد سیر و تفریح واسطے نکلاں گا میری بیگم نال ہوئے گی، ادو سوال کرنا امام صدیق الحسن نکلے نے بیگم نال، امام صاحب باہر نکلے نے، طالب علماء نے آ کے مہار نو پکڑ لے آئے، امام صاحب دسو دیوس کنوں کہا جاندہ ہے۔ امام صاحب نے سر جھکا لیا، امام صاحب فرمان لگے نے دیوس دیکھنا ہوئے میں امام صدیق الحسن نو دیکھ لو، میں دیوس آدمی ہاں۔ شاگردہ نے پوچھے امام صاحب تسی وقت دے محدث سے حدیث پڑھانے والے اینیاں حدیثاں دے حافظ تسی کہ میں دیوس سے؟ امام صاحب فرمان لگے جن دی بیوی پردہ نہ کر دی ہوئے او دیوس ہے۔ کیوں امام صاحب دی بیگم پردہ نہیں سی کر دی؟ فرمایا دیوس ہے۔ اور علل اعلان کہاں گا جن دی بیٹی پردہ نہ کرے ہوئے جوان، بیٹی پردہ نہ کرے اللہ دی قسم دیوس جے۔ جن دی بیٹی پردہ نہ کرے، جن دی بیوی پردہ نہ کرے، جن دی ماں پردہ نہ کرے، جن دی بہن پردہ نہ کرے، ایسا بندہ دیوس ہے۔ جنت جانا تے بڑی دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آمینہ دلال علیہ السلام دا آقا دا فرمانے عالی شان صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت ایسا آئے گا عورتاں بے لباس ہون گیاں، عورتاں لباس پہنن دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ اللہ دے پیغمبر ایندہ کی مطلب ہے لباس بھی پایا ہوئے گا پھر بھی ننگیاں ہون گیاں۔ محدثین نے دو معنی کیتے نے، ایک تے اے معنی وے لباس اینا کو ٹیٹ ہوئے گا جسم دا ایک ایک انگ نمایاں ہوئے گا، پتہ چلدا ہوئے گا جسم دا فلاں فلاں حصہ ہے۔ دوسری گل ہے کہ لباس اینا کو بریک ہوئے گا جسم دے حصے نمایاں ہو رہے ہوں گے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جدو ایسیاں عورتاں باہر نکل گیاں مردانو اپنی طرف مائل کرن گیاں، مرد اونا دی طرف مائل ہو جان گے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اللہ سزا کی دیں گے ایسیاں عورتانوں جنت جانا تے بڑی دور دی بات ہے، اللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں عطا کرن گے۔ ایسیاں عورتاں جیڑیاں کپڑے پہنن دے باوجود ننگیاں۔ مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے، آمینہ دلال نے فرمایا صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا، کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہاں نو نہر غوطہ جو بھی پلایا جائے گا۔ نہر غوطہ جو اللہ دے پیغمبر نہر غوطہ کنوں کیا جاندہ ہے؟ آپ نے فرمایا جڑے لوگ شراب پیندے رہے دنیا تے، شرابی لوگ، فرمایا شرابی لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو نہر غوطہ جو پلان گے۔ اللہ دے پیغمبر نہر غوطہ کیے؟ آمینہ دلال نے فرمایا جیڑیاں عورتاں اپنے جسم دا کاروبار کر دیاں، فرمایا زنا کر دیاں، دنیا تو ٹور گئیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نو جہنم رسید کرے گا اور انہاں دیاں شرم گاواں دے اندروں فرمایا پیپ دیاں نہراں چل جان گیاں، او جڑیاں نہراں باغ دیاں ہون گیاں اللہ شرابیاں نو پلائے گا۔ اینو نہر غوطہ کیا جاندہ ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جنہ دے معاشرے دے اندر عورتاں بے لباس ہون، عورتاں پردہ نہ کر دیا ہون، اللہ ایسے آنو زندگی دے اندر ذلیل کر کے رکھ دیندہ۔ ایسے لوگ ذلت دی زندگی بسر کرن تے فرمایا کہ مجبور ہو جاندے نے۔
مسلمانہ دے ذلت دے اسباب اسی کیوں ذلیل معاشرے دے اندر؟ وجہ یہ آ رہی ہے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سہل بن سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی نے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑے معاشرے دے اندر آلات موسیقی عام ہو جان، گانا بجانا عام ہو جائے گا، جڑے معاشرے دے اندر کنجر تے کنجریاں عام ہو جان گیاں، ڈھوم عام ہو جان گے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایسے معاشرے نو اللہ ذوالجلال والاکرام ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ مسلمانوں حدیث پاک دے الفاظ نے یارو میں تے تو گانے نال پیار کرنے اپنے موبائلاں دے اندر گانے رکھے نے، اساں گانے سننے اے گانا روح دی غذا، لکھ لعنت تیرے جملے تے، گانا روح دی غذا نہیں ہے، قرآن روح دی غذا ہے۔ قرآن پڑھیا اللہ دلاں نو سکون عطا فرماندے نے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا، نہ کہ گانا ٹوٹیاں دلانو جوڑ دے، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن ٹوٹیاں دلانو جوڑ دے، ذکر ٹوٹیاں دلانو جوڑ دے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ گانے نال پیار کرن گے، لوگ گانے سنن گے، حدیث پاک دے الفاظ نے مسلمانوں میری بات تے غور فرمانا، آمنہ دلال فرماندے نے لوگ رات نو گانے سندے گانے سندے سو جان گے، صبح بیدار ہون گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگاں دیاں شکلاں ہی چینج کر دیں گے۔ رات چنگے پلے ستے نے، گانے سندے ستے نے، صبح اٹھے نے کوئی کتا بنیا پیا، کوئی خنزیر بنیا پیا، گانے نال پیار کر دینے ایسے لوگ۔ فرمایا جڑے معاشرے دے اندر آلات موسیقی عام ہو جان گے، اللہ ایسے لوگاں نو ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ جاؤ میرے تیرے ملک دے اندر 95 کی میں کہنا 99% لوگ گانے سنتے، ہر دوسرا تیسرا نوجوان جاؤ موبائل جا کھولو، موبائل فرولو، موبائلوں بڑے بڑے پاسورڈ لائے نے، وجہ کی ہے پتہ نہیں کیڑی شہر رکھی ہے وچ، یہی وجہ ہے۔ فرمایا جڑے معاشرے دے اندر آلات موسیقی عام ہو جان گے، اللہ ایسے معاشرے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، ایسے مسلمان ذلیل ہو جان گے، مسلمانہ دی ذلت دا سبب بھی ہے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ گانے سنن گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگاں دے کناں دے اندر سیسا پگھلا کے ڈالن گے، سیسا پان کے سیسا، اور پھر معاشرے دے اندر موبائلاں دے اندر کی کسے دیکھو لگے جاندے ٹریکٹراں تے گانے، بساں تے گانے، ہر جگہ تے گانے، اور پھر لوگ گانے اندر بڑیاں دلیلاں دیندے نے، او جی موسیقی سننی جائز ہے، او جی موسیقی تانوں پتہ ہے او بندے دے دل نو سکون ملدا ہے، موسیقی سننی چاہیے۔ عجیب و غریب مسلمان نے، مسلمانوں اسی ذلیل ہی تاں، اتنی تعداد ہونے دے باوجود مسلمان ذلیل ہی تاں کہ گانا عام ہو چکیا مسلمانہ دے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جا رہے نے، کی ویکھیا ایک بندہ کافی سارے لوگاں نو جمع کیتا ہویا اور سرنگی بجا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کول پہنچے، دیکھیا سرنگی بجان رہا، بڑی خوبصورت آواز ہے، گانے گا رہے نال۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کاش کہ اینی سونی آواز نال تو رب دا قرآن پڑھ دا،
وہ بندے نے لوگوں کو پوچھا کون سی کی ہونا صحابی رسول سی، اے گل کہہ گیا۔ آیا حضرت عبداللہ بن مسعود دے کول آ کے توبہ طائب ہو کے انہیں گانیاں تو توبہ کر کے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر چھڑیا۔ یارو ہدایت بھی رب لے آندا، بندہ آنا چاہے تے جیسی کہ یہ مولانا صاحب دعا کر چھڑو، کسی نے کہہ دیا نا داڑھی رکھ لا بس دعا کرو جی اللہ ہدایت دے دے، انج ہدایت نہیں آندی۔ بندہ آنا چاہے ہدایت تے رب ہدایت دے دیندا۔ اگلے ذلت دا سبب کی ہے، میرے تے تواڈے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ سود عام کھان گے، سود لیا جائے گا۔ آمنہ دلال علیہ السلام دا فرمانے آقا فرماندے نے چار قسم دے لوگاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے لعنت فرمائیے، لعنت فرمائیے۔ اللہ دے پیغمبر کیڑے کیڑے لوگ نے؟ آمینہ دلال فرماندے نے سود کھان والا اللہ نے دیتے بھی لعنت فرمائی ہے، سود کھلان والا اللہ نے اے دیتے بھی لعنت فرمائی ہے، سود لکھن والا گواہی دین والا انہاں چار بندے آتے اللہ ذوالجلال والاکرام دی لعنت۔ جڑا بندہ سود کھاندا رہندا حدیث پاک دے الفاظ نے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بندہ سود دا ایک لقمہ کھاندا گویا کہ اپنی ماں نال 36 دفعہ زنا کیتا ہے۔ ایک لقمہ سود دا 36 دفعہ ماں نال زنا۔ ہن سود کھانا بڑے بڑے کئی حاجی ہوندے نے میں جی سود کھاندا نہیں، لوگوں کو کھواندا ضرور ہے جی بینک چ پیسے جمع کروائے نے وہ میں جی سود نہیں لیندا تے باقی وہ سبب تے بنیا ہویا تیرے پیسے تو اگے سود جمع کرن ڈیا، سود ہون ڈیا اگاں لوگوں وہ کھوا رہے ہیں بینک والے۔ فرمایا جڑا سود کردا، سود کھاندا، سودی کاروبار کردا علل اعلان اپنے رب نال جنگ کردا رے، اللہ نال جنگ۔ تے جڑا بندہ رب نال جنگ کرے مینوں دسو معاشرے دے اندر سکون دی زندگی بسر کر سکے گا؟ فرمایا مسلمانہ دی ذلت دا بہت بڑا سبب ایک مسلمان سودی کاروبار کرن گے، سود کھان گے۔ اے جی اسلامی بینک ہے وہ دے اندر بھی سودی نظام ہے سارا، اے جی فلانا بینک ہے، بڑے بڑے ٹانگ بنائے لوگوں نے، بڑے بڑے راہ کھڈنے ہیں جی بیمہ پالیسی دیا فلانی فلانی ساریاں سودیاں شکلاں۔ فرمایا جڑا معاشرے دے اندر سود عام ہو جائے گا اللہ ایسے معاشرے نو ذلت تے زندگی بسر کرن تے مجبور کر دیں گے، ایسا معاشرہ ذلیل ہو جائے گا۔ مسلمان ذلیل و خوار ہوتا بڑا سبب ہے بھی کیسی سودی کاروبار کرنے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ شراب پین گے، شراب پین گے۔ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگ شراب پین گے، نام چینج کر دیں گے، نام چینج کر کے شراب پیتی جائے گی۔ فرمایا لوگ کوئی کہے گا میں کوٹ لا کے آیا وہاں، کوئی کہے گا دل نو سکون پہنچا کے آیا وہاں، میں پیک پی کے آیا وہاں، میں پانی پی کے آیا وہاں۔ فرمایا شراب پیتی جائے گی، شراب دے نام چینج کر دیتے جان گے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگاں نو ذلت دی زندگی بسر کرن تے مجبور کر دیں گے۔ شراب یہ معاشرے دے اندر عام ہو جائے ایسا معاشرہ بھی ذلیل ہو کے رہ جاتا۔ فرمایا جڑے لوگ شراب پیندے رہے دنیا تے کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دی شرابن طہورا نہیں مل سکے گی ایسے لوگاں ان دے تو محروم۔ حدیث پہلا بھی بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا جڑے شرابی ہون گے، شرابی جڑے شراب انہاں نوں نہر گوتا چو پلایا جائے گا۔ فرمایا نہر گوتا کی؟ فرمایا دنیا تے عورتاں اپنے جسم دا کاروبار کر دیاں رہیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں دی شرمگاواں چو پیپ دیاں نہراں کڈے گا، شرابیاں نو او پیپ پلایا جائے گی، انہوں نہر گوتا کیا جاتا ہے۔ یارو شراب تو بڑے بڑے لوگ ساڈیاں مجلساں ساڈے جناب شادیاں ہی نہیں جلنگ دیاں،
رسم ہیناری کی ہے جی، شراباں دے ڈرم بھرے پے نے یارو۔ جڑے معاشرے دے اندر شراب عام ہو جائے، ایسا معاشرہ ذلت دی زندگی بسر کرن تے مجبور ہو جاتا، اللہ ذلیل کر کے رکھ دیندا۔ اور پچھلے دنوں دے اندر میرے تیرے ملک دے اندر، میری تیری پارلیمنٹ دے اندر، اسمبلی دے اندر ایک ہندو بل پیش کر رہا ہے، رمیش کمار غالباً نام ہے دا، بل پیش کیتا کہ مسلمان بھی شراب نو حرام کیتا جائے، شراب تے ٹوٹل پابندی ہوئے، تے بل دی مخالفت کرنے والے مسلمان کھڑے ہو گئے۔ وہ سانو حالانکہ چاہیے تو یہ سی کہ مسلمان بل پیش کر دے بھی شراب دے اندر اتنے پابندی، ہندو ہو کے بل پیش کر رہا تو ان دی مخالفت دے اندر ووٹ سارے دے سارے ہے مسلمانوں دے، نہیں جی پینی چاہیے، نہیں شراب تے پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جڑے معاشرے دے اندر ایسے حالات ہو جان گے، اللہ دی قسم اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ساڑھی بربادی ہلاکت دا سب تو بڑا سبب ہے کہ مسلمان شراب پیندے نے اور دین دی مخالفت کردے نے، دین دی مخالفت کردے نے۔ میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام مسلمانوں گناہاں دی وجہ تو ذلیل کر دیں گے، ذلت دا بہت بڑا سبب ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگ بیت اللہ دی شان کم کر دیں گے، بیت اللہ دی شان کٹا دیں گے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دی طرف سفر کرے گا، بیت اللہ دی طرف جائے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام انہوں عزت عطا فرما دیں گے۔ جڑا بندہ بیت اللہ نو چھڑ کے کدرے ہور سفر کرے، بیت اللہ نو چھڑ کے کدرے ہور پوجا پاٹ کرے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے لوگوں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے، ایسے لوگ ذلیل ہو جان گے۔ یارو ذلت دا بہت بڑا سبب بھی ہے۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگاں دے اندر شرک عام ہو جائے گا، لوگاں دے اندر مسلمانہ دے اندر شرک عام ہو جائے گا۔ جدو شرک عام ہو گیا مسلمانہ دے اتے ادو سمجھ لینا مسلمانہ دے اتے ذلت دا وقت آ چکے ہیں۔ جاؤ میرے تیرے معاشرے دے اندر کوئی شہر ایسا وکھاؤ جس شہر دے اندر شرک نہ ہو رہا ہوئے، پوجا پاٹ نہ ہو رہی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم ہے مسلمان ذلیل ہی تا ہے، مسلمان شرک کرن تے مجبور نے، مسلمان شرک کرن ڈینے، قرآن دی مخالفت کرن ڈینے، آمینہ دلال دے فرامین دی مخالفت کرن ڈینے۔ مسلمانوں ہدایت دے رستے تے آ جاؤ، آج جی سیدھے رستے تے آ جاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام عزتاں عطا فرما دے گا، اللہ ذلتاں چوں نکال لے گا۔ انی تعداد ہون دے باوجود مسلمان ذلیل ہی تا ہے، مسلمان گناہ تے ڈٹیا ہویا، مسلمانوں گناہ تو روکو، اگوں دلیلاں لے کے بیٹھا ہویا جی فلاں کام میں اوے اے بھی صورت نکل دی ہے۔ اللہ دی قسم آمینہ دلال دا فرمان آ گیا جتھے آمینہ دلال نے منع کر دیتا تمام دے تمام کام باطل نے، تمام دے تمام کام حرام نے، آمینہ دلال علیہ السلام نے اس تو اگلا سبب بیان فرمایا۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے لوگاں دے اندر قرآن دی محبت کم ہو جائے گی، قرآن نو سکھنا بھول جان گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے معاشرے نو تباہ و برباد کر دے گا۔ جاؤ میرے تیرے معاشرے دے اندر کنے پرسنٹ لوگ ایسے نے جڑے قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن نال محبت نہیں، قرآن نال عقیدت نہیں۔ جاؤ ایتھے مین روڈ دے اتے کھڑے ہو جاؤ، کنی کو قرآن نال محبت ہے، جاؤ ایتھے مین روڈ دے اتے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں نو کھلارو چاچا جی توں کھلو کولو اللہ دا ترجمہ سنا، توں آیت الکرسی دا سنا، تو فلانی صورت دا یا فلانی صورت ہی سنا دے۔ میں کہنا 90 100 100% نہیں
1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਬੰਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ। ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جہے معاشرے دے اندر اللہ دا ذکر قرآن نو بھول دتا جاندا، اللہ ایسے لوگاں دا رزق تنگ کر دیندے نے، قیامت نو انے کر کے اٹھان گے۔ باقی معاملات بڑے آندے نے، نہیں آندا تے سانو قرآن نہیں آندا، نہیں پتہ تے دین دا نہیں پتہ، کی قرآن کہہ رہا کی احادیث کہہ رہی ہیں۔ ہوں میں اتنے ایک کالج کے اندر پڑھاؤں سا، تو اتنے ایک سٹوڈنٹ آیا میرے کو، 12ویں کلاس کا سٹوڈنٹ آ کے کی کہنے لگا، سر جی میں جی کہنے لگا اتنے باہر نے ایک بندہ مینوں ملیا سی۔ میں پھر کی کہنے لگا تہاڈا نبی آخری نبی نہیں ہے۔ میں پھر تو کی کیا؟ کہندا جی مینوں پتہ ہی نہیں سی میں کی کہنا، میں خاموش ہو گیا۔ میں پتر اتنے کوئی لاگے گڈر ہوندا تے ڈب کے مر جانا سی۔ کیسا مسلمان ہے جڑا آپ دے نبی دا دفاع کرنا بھی نہیں جانتا؟ کیسے مسلمان جے کہ جنہاں نوں قرآن دا دفاع ہی نہیں کرنا آندا؟ یارو اگر قرآن پڑھیا ہوندا، احادیث پڑھیا ہوندیاں، کوئی میرے تیرے دین دے اتے زبان کھولدا، اسی فوراً وہ دی زبان روک لیندے۔ سانوں پتہ ہی نہیں قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ کوئی آ کے کہے جی نہیں اسی مانتے تواڈے نبی نوں، نہیں رب قرآن نوں، کی تواڈے کول دلیلاں نے، کی کہو گے انہوں؟ نہیں پتہ۔ وہ جی مولوی صاحب، یارو تسی مسلمان نہیں جے؟ کیسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے رب دا دفاع کرنا نہیں آندا؟ یارو لڑائی ہر گل دا جنہوں کہندے حل نہیں ہوندا۔ کوئی بندہ کہے جی کوئی جنہوں کہے قرآن دے خلاف بولے انہوں فیر مار دیو، نہیں یارو انہوں سمجھانا، رائے راستے لے کے آنا سی۔ کوئی ساڈے کو دلیل نہیں، تو الٹا جڑے لوگ قرآن نو سکھیا ہویا ذلت دا بہت بڑا سبب ہے، علماء نو گالیاں نکالیاں جان گیا، قرآن دے کاریاں نو برا پلا کیا جائے گا۔ امام ابن تیمیہ فرماندے نے کہ جڑے لوگ علماء دے خلاف بولدے نے، خلاف باتاں کردے نے، اپنے تمام دے تمام نیکیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی نیکی گل یہی رہ گئی نا پیچھے، قرآن نو اسی برا پلا نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اسی نہیں بول سکتے، کیونکہ پتہ ڈارے معاشرے دے اندر اللہ تعالیٰ دے خلاف نہیں۔ پھر کی کردے نے؟ مولوی نو گال کڈو، علماء نو کڈو۔ علماء نو گال کڈنا، علماء نو گالی دینا این دین دی توہین کرن دے مترادف ہے۔ میرے تیرے معاشرے دے اندر، جس معاشرے دے اندر قرآن نو چھڑ بھول دیتا جائے، قرآن نو چھوڑ دیتا جائے، ایسا معاشرہ ذلت دی زندگی بسر کرن تے اللہ دی قسم مجبور ہو جاتا۔ اسی ذلیل ہی تاں ہاں کہ اسی قرآن نو بھول گئے، قرآن نو چھڑ دیتا۔ اج بھی اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا لو، تواڈے واسطے صدقہ جاری ہے۔ اج بھی قرآن پڑھاؤ، ورنہ تواڈیاں اولاداں وہی ہویا ہوئے گا، تواڈا جنازہ اگے پیا ہوئے گا، تواڈے بیٹے نو کوئی کہے باپ دا جنازہ پڑھا دے، نہیں پتہ دعاواں کی نے، نہیں پتہ کی سسٹم ہے۔ اور قاری عبدالرحیم کلیم صاحب کہتے ہیں نا میں گیا نا ڈیرہ غازی خان جنازہ پڑھان واسطے، تے او دا بیٹا سکا، باپ فوت ہویا، سکا بیٹا پہلی صاحب سے کھڑا اور وہ موبائل تے گندا گانا لگیا ہویا، تے جنازہ شروع ہویا، فون آنا شروع ہو گیا، انہیں بھی نہیں کٹیا، آخر تک فون چلتا رہا، اپنے باپ دے جنازے نو ہی تباہ کر چھڑیا سل بندے نے۔ جدو دین نہیں پڑھاؤ گے انج ہی ہوئے گا یارو، جدو دین پڑھاؤ گے، قرآن نال محبت ہوئے گی، تہاڈی اولاد قرآن پڑھے گی، قبر دے اندر پے ہو گے، تہاڈے واسطے رب اے سی چلا چھڑے گا۔ تو جدو قرآن تو دور ہو گے، بچے نو کی لے کے دے کے گیا ساری زندگی، ٹی وی ڈش الٹینا ہے کچھ، وہ ادھروں بٹن پریس کرے گا، قبر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اس واسطے اج بھی اپنی اولاد نو قرآن پڑھا لو، وقت موجود ہے، اج بھی دین دے رستے تے لگا لو، اج بھی سیدھے رستے تے آ جاؤ۔ مسلمان وجہ یہ ہے کہ مسلمان ذلت دی زندگی بسر کرن تے مجبور نے، اج بھی مجبور نے، کل بھی مجبور رہن گے، جنی دیر تک سیدھے رستے تے نہیں آندے۔ اسی ذلیل ہی تاں دوسرے نو گالا دینے، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اللہ دی قسم اپنے آپ نو درست کرو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جنہ بھی دنیا دے اندر فساد بپائے، جو دنیا دے اتے
دوجیاں نو برا بھلا کہنا چھڑ دو. فرمایا تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے, آپ ہی سب کچھ کرن ڈے نے, آپ ہی رولا پائی جان ڈے نے. اس واسطے اج بھی سیدھے رستے تے آ جاؤ, اللہ عزت دی زندگی عطا فرما دے گا. اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تو صاحب نے سنیا, اللہ میرے سمیت سن ساروں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ المبین. السلام